خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ گڈ مارننگ۔ آج 6 اپریل 2022 ہے۔ متی رسول کے انجیلی بیان کے 27ویں باب کی 46ویں آیت میں چوتھا صلیبی کلمہ ہے، جس کے بارے میں آج ہم مزید سیکھیں گے۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کہ جب یہودی لوگ کسی بڑی مصیبت، دکھ یا تکلیف کی حالت میں ہوتے تو وہ اکثر زبور 22 کو دہرایا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے اس زبور کو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر زبور 22 کی پہلی آیت کو یہاں پر پڑھا، اس کو دہرایا۔ جو کہ آپ زبور 22 کو پڑھیں، اس کی پہلی آیت میں یہی لکھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مسیح خداوند پاک نوشتوں سے بخوبی واقف تھے اور وہ انہیں بوقت ضرورت کوڈ کیا کرتے تھے۔ چند سال پہلے تک لوگ کتاب مقدس بائبل کو زبانی یاد کرنا، اس کے کچھ حصوں کو یہ لوگ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ ہم کتاب مقدس بائبل کی آیات کو زیادہ سے زیادہ زبانی بھی یاد کریں تاکہ وہ ہمارے دل پر نقش ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بچپن سے پاک نوشتوں کو پڑھا، سیکھا، یاد کیا یہودی دستور کے مطابق، اور وہ ان کو مکمل طور پر یاد تھے، اور دکھ اور تکلیف اور ضرورت کے وقت میں کلام کو وہ استعمال کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں کثرت سے خدا کے کلام کو بسنے دیں تاکہ بوقت ضرورت ابلیس کے خلاف، آزمائشوں کے خلاف اور اپنی ضرورت کے لیے ہم کلام کو کام میں لا سکیں۔ یہ کلمہ خدا کے عدل اور محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ منصف ہے، وہ عدل کرتا ہے، عادل ہے۔ اور خدا میں یہ بھی صفت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے انسان سے۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ انسان گناہگار ہے لہٰذا اس کو سزا دی جائے، اور خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو بنی نوع انسان کے گناہوں کا جو قہر ہے، غضب ہے، عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن خدا نے دیکھا کہ انسان اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، سو محبت دکھائی، اور محبت یہ اپنے بیٹے کو بخش دیا تاکہ عدل بھی پورا ہو اور محبت بھی دکھائی۔ اور صلیب پر مسیح خداوند کا قربان ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کیا اور انسان کے ساتھ اپنی محبت کو بھی دکھایا۔ اس سارے وقت میں جب دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک، یعنی 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک جب اس ملک میں اندھیرا چھایا رہا، تو یہ اندھیرا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا وہ تمام غصہ، قہر اور غضب جو انسان پر بھڑکنا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح نے برداشت کیا۔ خداوند یسوع مسیح پر بے شمار ظلم و ستم ہوئے، لیکن وہ اتنی آواز سے چلایا نہیں ہے۔ لیکن اب جب باپ سے دوری کا احساس ہوا تب وہ بڑی آواز سے چلایا۔ بھائی اور بہنوں، ہم خدا کی حضوری کے لیے کس قدر بھوکے اور پیاسے ہیں؟ شاید ہمیں ذرا بھی یہ بھوک اور پیاس نہیں ہے کہ میں خدا کی حضوری میں جاؤں، لیکن یسوع مسیح اس بات کو بالکل برداشت نہ کر سکے کہ میں خدا سے الگ ہوں، خدا مجھ سے منہ موڑ لے۔ خدا کی حضوری میں رہنا، خدا کی حضوری میں زندگی گزارنا، یہ ہم سب کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ سو خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، وہ گناہگار ٹھہرایا گیا
تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ تیری اس محبت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے قدوس خدا، آج صبح پھر سے میں دعا کرتا ہوں ان گناہ گار لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دعا ہے ان کی توبہ تک نوبت پہنچے، تیرا آسمان کھلے، خدا اپنے لوگوں کو برکت دے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان پر، ان کے گھرانوں پر خدا تیری برکت کو کثرت سے مانگتا ہوں۔ تیرا آسمان کھلے اور ہر طرح کی ضرورت کو پورا کر، بالخصوص جو بیمار ہیں یسوع کے نام سے انہیں شفا دے، اور جن بھائی بہنوں نے دعا کرنے کے لیے کہہ رکھا ہے سب کی دعائیہ درخواستوں کو تیرے سامنے لاتا، ان کی ضرورتوں کے مطابق تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، اپنے لوگوں کو بحال کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔